المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من يقرأ باب الجنة وعلي معي، صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایصال ثواب کے عنوان سے اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، لہٰذا ابتدائی کلام میں ہی مرحوم کے جتنے لواحقین ہیں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ پالنے والے مرحوم کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، میرے مالک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مرحوم کے مزید بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے مزید بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے، لہٰذا ایصال ثواب کی مجالس کا ایک مقصد جہاں مرحومین کی روح کو ایصال کرنا ہوتا ہے، وہیں دوسرا مقصد مجلس میں موجود سامعین کے اذہان کو بیدار کرنا بھی ہوا کرتا ہے، اور ان کے اذہان کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، گفتگو ہماری سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں ہو رہی تھی، اور آج یہ گفتگو اپنے 61ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ مختلف مراحل، مختلف منازل کو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ ابتدا اس چیز کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ سفر آخرت دنیاوی سفر کی طرح بالکل نہیں ہوتا۔ دنیاوی سفر میں انسان خود مختار ہوتا ہے، انسان کے ہاتھوں میں یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سفر کو ملتوی کر دے، کبھی بھی اپنے سفر کو پوسٹ پون کر دے، کبھی بھی اپنے سفر کو کینسل کر دے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن آخرت کے سفر میں انسانوں کو یہ ہرگز اختیار نہیں۔ ایک دفعہ گاڑی جب چل پڑی تو پھر یہاں پر یو ٹرن نہیں ہے، اب یہ سیدھا جائے گی اور قبر میں رکے گی، اور یہیں سے جو ہے وہ بات کا آغاز ہوگا۔ انسانوں کو یہاں پر اختیار نہیں، سوائے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو اختیار ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام چونکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ موت کا اختیار کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں۔ جب ملک الموت آتا ہے تو یہ انہیں اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اسے واپس پلٹا دے، چاہے اس کے ساتھ چلے جائے، لیکن چونکہ آل محمد کہتے ہی ان ہستیوں کو ہے کہ جو پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا سامعین محترم یہ عام انسانوں کو ہرگز اختیار نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے سفر دنیا میں
انسان تیاری کر کے چلتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ان سفر میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت رہے گی، ویسے ہی عقل مند انسان وہی ہوگا جو آخرت کے سفر میں بھی اپنے لیے کچھ توشہ آخرت کو جمع کرے گا، کچھ سامان کو جمع کرے گا اور پھر آخرت کے سفر کی طرف چلے گا۔ لہذا سامعین محترم، عقل مندی اسی انسان کے لیے منحصر ہے کہ جو اس سفر کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اب سامعین محترم، مختلف مرحلے، مختلف منزلیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ آج بحمد خدا 61ویں مرحلے میں یہ ہماری گفتگو داخل ہو گئی ہے اور یہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ تقریباً یہ گفتگو اور سفر آخرت کا موضوع انشاءاللہ جلدی ہی سمٹ جائے گا، کیونکہ تمام تر باتیں مختصراً یا تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہیں۔ قبر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، برزخ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، قبض روح کے حوالے سے ابتداً ہماری بات ہو چکی، پھر اس کے بعد قیامت کے مرحلے پر ہماری بات ہوئی، وہاں پر کیا کیا سختیاں اور کیا کیا انعامات مومن کے لیے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے، ان پر کیا کیا تحریریں لکھی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کیسے ہوگی اور پروردگار عالم کی رحمت کیسے شامل حال ہوگی، اور یہ ساری کی ساری باتیں بیان ہوتے ہوتے ہماری گفتگو آ گئی تھی جہنم تک، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جہنم میں کون کون سے دروازے ہیں، پھر ان کے دروازوں کی کیفیت کیا ہے۔ مولا کا ایک فرمان پیش کیا تھا کہ جہنم کے دروازے عرض میں نہیں ہیں، طول میں ہیں، یعنی عرض سے مراد کیا ہے، ایک کے برابر میں ایک دروازے نہیں ہیں، بلکہ ان کی کیفیت ایسے ہے۔ مولا نے اشارہ کر کے بتایا، فرمایا ہا قضا ابواب النار، فرمایا جہنم کے دروازے ایسے ہیں، ایک کے اوپر ایک ہے اور ایک دوسرے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد ہر دروازے کے الگ الگ نام، پھر جہنم کے اندر الگ الگ وادیاں، پھر اس کے اندر کیا عذاب اور ان جہنمیوں کی کیا کیا غذا، یہ ساری باتیں ہو گئی تھی۔ اب جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ جنت کے حوالے سے ہونی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ جتنے اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور جتنے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، وہ بالآخر ان کی آخری منزل کا نام جنت ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو بالآخر جنت میں تو جانا ہے، کچھ بھی کر لیں، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والا جتنا بڑا شرابی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر آخری وقت تک اس کے دل میں محبت علی موجود ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، مختلف جو ہے وہ عذاب سے گزرتے ہوئے، ہو سکتا ہے اس کے عذاب کا جبران دنیا میں ہو جائے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ قبر میں عذاب بھگتے، ہو سکتا ہے برزخ میں اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے قیامت میں سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے بالآخر جہنم کے ابتدائی طبقے میں اسے رکھ دیا جائے، لیکن بالآخر جب عذاب ختم ہوگا اور گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کر دیں گے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اسے آخر میں پلٹ کر کہاں آنا ہے، جنت میں آنا ہے، اس کی آخری منزل کا نام جنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو خوش نصیب انسان وہ کہ جو دنیا میں ہی ان باتوں کو سمجھے اور دنیا میں ہی اپنے لیے کچھ توشہ آخرت جمع کرے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے نا 4 دن کی زندگی ہے، تو واقعی 4 دن ہی کی زندگی ہے۔ سامان جمع کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے اور سفر بہت طویل ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایک مثال آپ کے سامنے یوں رکھوں، علماء ایک مثال بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں ایک مثال کو تحریر کیا کہ ایک بادشاہ، اس نے اپنے 3 وزراء کو بلایا، 3 وزیروں کو بلایا، مختلف وزیروں کو اپنی خدمت میں بلایا اور کہا کہ تم سب کو میں ایک ایک کام دے رہا ہوں، ایک ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے تم تینوں کو۔ کہ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا ایک ایک تھیلا پکڑو اور باغ میں نکل جاؤ، یہ سامنے باغ دیکھ رہے ہو جس میں مختلف پھل موجود ہیں، اس باغ میں جاؤ، تم تینوں کا کام یہ ہے کہ اس میں پھل جمع کر کے آؤ، اس کے مطابق میں تمہیں انعام دوں گا، جو جتنا جلدی آئے گا اتنے بڑے انعام کا حقدار بھی ہوگا۔ تو جیسے ہی تینوں کو روانہ کیا، اس کو مثال کو منطبق کیجئے گا آخرت کے سفر پہ۔ جب تینوں وزیروں کو روانہ کیا ہے باغ کی طرف اور ایک ایک تھیلا لے کر، تو اب جو پہلا وزیر تھا وہ عقل مند تھا، اس نے سارے کہا کہ اگر مجھے دیر لگتی ہے تو لگے، لیکن میں سارے چن کر تازہ اور اچھے پھلوں کا انتخاب کروں گا، بالکل بہترین پھلوں کا انتخاب کرتا رہا اور تازہ پھلوں کو جو ہے وہ منتخب کرتا رہا، توڑتا رہا درختوں سے اور اپنے تھیلے میں جمع کرتا رہا۔ دوسرا وزیر جو تھا اس نے کہا کہ بادشاہ کون سا خود دیکھتا ہے تھیلا کھول کے، وہ تو اپنے نوکروں کو ہی حکم دے گا کہ میرے لیے پھل کاٹ کر لے آؤ۔ کہا تو وہ کون سا دیکھنے والا ہے، نیچے جو ہے وہ گلے سڑے پھل جو ہے وہ بھر دیتا ہوں اور اوپر جو ہے وہ تازہ پھل بھر دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں جا کر محنت کروں اور تازہ پھل توڑ توڑ کر لاؤں، یہ گلے سڑے پھل جو نیچے گر چکے ہیں پیڑ سے اسی کو جمع کر کے بادشاہ کو پہنچا دیں گے۔ تو دوسرے نے کیا کیا، آدھے تازہ پھل اور آدھے جو ہے وہ گلے سڑے پھلوں کو جمع کر لیا۔ تیسرا جو شخص تھا وہ یہ انسان تھا کہ جس نے کہا کہ بادشاہ تو خود کھول کر دیکھنے والا نہیں ہے، وہ تو تھیلا دیکھتے ہی جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ کس کا تھیلا بھرا ہوا ہے، اسی کو انعام دے دے گا، تو پھر پھل بھرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ گھاس پھوس جتنی نظر آ رہی ہے یہی بھرو اور بادشاہ کے پاس پہنچا دیں گے۔ اس نے گھاس پھوس کو جمع کیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اب جب تینوں پہنچے ہیں اپنے اپنے تھیلے لے کر اور بادشاہ نے حکم دیا تینوں کو آنے کا، تو بادشاہ نے تینوں کے تھیلے کھول کر دیکھا بھی نہیں، بس یہ دیکھا کہ تینوں کے تھیلے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا اب ٹھیک ہے، اب ان تینوں کو اٹھا کر 1 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دو، اور ان تینوں کے پاس سوائے اس تھیلے کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ اب تینوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ اب جو پہلا انسان تھا، پہلا وزیر تھا،
اس کے پاس تو پھلوں کا جو ہے وہ تازہ تھیلا بھرا ہوا تھا. وہ 1 مہینے تک آسانی سے گزر بسر اس نے کر لیا اور اس کا گزارا ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا جو تھا اس کے آدھے دن تو بڑے اچھے گزر گئے کیونکہ اس کے پاس آدھے تازہ پھل تھے, لیکن آدھے چونکہ گلے سڑے پھل تھے تو آخر میں بیمار ہو گیا. اور تیسرا جو وزیر تھا اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, تو ابتدائی میں ہی جو ہے وہ نہ جو ہے وہ زندگی بسر کر سکا بلکہ جو ہے وہ مر گیا. اب علماء یہاں پر جو ہے وہ ایک اس مثال کو منتخب کرتے ہیں آخرت کے سفر پر. کہ یہ پروردگار عالم نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, پروردگار عالم اس دنیا و آخرت کا لامحدود بادشاہ ہے. فرمایا اس نے تمہیں بھیج دیا دنیا میں اور تمہیں مختلف تھیلے ہاتھ میں لیے بھیجا ہے, جاؤ جا کر جمع کرو. اب جب تم تھیلے بھر رہے ہو تو تمہارے کاندھوں پر 2 فرشتے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا بھر رہے ہو, ان کی نظر تم پر ہے کہ تم اچھے پلوں کا انتخاب کرتے ہو یا برے پلوں کا انتخاب کرتے ہو. وہ نہ تمہیں روکیں گے, نہ تمہارا گریبان پکڑیں گے, نہ تمہیں کسی عمل پر ٹوکیں گے, نہ کسی عمل پر تمہاری سرزنش ہوگی. تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو. یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم اس تھیلے میں کیا جمع کرتے ہو. بالآخر یاد رکھنا ایک دن تمہیں اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا. اس جیل کا نام قبر ہے. ٹھیک ہے, اس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا. اگر تمہارے پاس ایسے اعمال ہوں گے تو تم آسانی سے گزر بسر کر لو گے اور سفر آخرت تمہارا اچھا گزرے گا. لیکن اگر تمہارے پاس تھیلے میں کچھ نہیں ہوا, اگر تھیلے میں آدھے اچھے اعمال ہوئے آدھے برے اعمال ہوئے تو تمہیں سختی بھی بھگتنی پڑے گی اور نعمتیں بھی ملے گی. لیکن اگر اس میں کچھ نہیں ہوا تو بالآخر یہ طے شدہ بات ہے کہ تمہیں پھر وہاں پر بہت مشکلات کے ساتھ اس زندگی کو, اس ابدی زندگی کو گزارنا ہوگا. فیصلہ تم انسانوں کے ہاتھ میں کہ تم کرتے کیا ہو اور وہاں پر اس سفر آخرت میں لاتے کیا ہو. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا دیکھیے, ہم چونکہ امت محبت ہی ہے نا, ہمارا تعلق رسول اللہ کی امت سے, تو ہم پر پروردگار عالم کی خاص نعمتیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. کئی چیزوں میں ہم بچ گئے. ٹھیک ہے, جیسے رسول اللہ کی امت میں تو ہم پر عذاب اس وقت نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, یعنی عذاب سے مراد یہ کوئی ہم میں سے مسخ نہیں ہو سکتا. پرانی امتوں میں یہ عذاب آتا تھا کہ مسخ ہو جاتے تھے, دیگر جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے تھے. لیکن ہماری امت میں یہ عذاب موجود نہیں ہے اور تبدیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے رسول اللہ کی امت ہے تو دیگر نبیوں کی امت سے ہمارا معاملہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب, روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک دن اللہ سے شکوہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پالنے والے, میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا حساب کتاب تو سب کے سامنے نہ لے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کو دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا تھا, اے مصطفیٰ, میں تمہاری طرح اپنی امت کا فکر مند ہوں اور میں بھی اس امت کی بھلائی چاہتا ہوں. لہٰذا میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس امت کا حساب و کتاب تمام امتوں کے سامنے نہیں ہوگا. تو باقی امتوں کا حساب ہوگا ساری نبیوں کی امتوں کے سامنے, لیکن ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ الگ سے ہوگا اور کسی نبی کی امت کے سامنے رسوا نہیں ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, 2 چیزیں. اسی طریقے سے ایک نعمت جو ہمیں ملی وہ یہ کہ پیغمبر اکرم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یعنی آخرت پر ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اعمال کو جمع کرو. ایک تحفہ جو پیغمبر اکرم نے ہم سب کو دیا وہ یہ کہ پروردگار عالم سے کہنے لگے, پالنے والے, میں اپنے آدھے اعمال اپنی امت کو تقسیم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آدھے اعمال میں اپنی امت کو تقسیم کر رہا ہوں تاکہ انہیں کوئی مشکل نہ ہو. جیسے یہ رسول اللہ سے امیر المومنین نے سنا, امیر المومنین آگے بڑھے, یا رسول اللہ میں بھی اپنے آدھے اعمال جو ہے وہ اپنی امت پر تقسیم کرتا ہوں. یاد رکھیے گا, اگر کسی کے نامہ اعمال میں علی کی لی ہوئی ایک سانس بھی آ گئی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک سانس بھی آ گئی, ایک جو ہے وہ رات جو علی بستر شب ہجرت پر سو کر گزاری ہے, اگر اس کا ایک لمحہ بھی آ جائے تو زندگی کامیاب ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ حصے میں آتی ہے یا نہیں آتی. اسی طریقے سے جب امیر المومنین نے کہا تو جناب سیدہ نے فوراً پلٹ کر کہا اور کہا کہ بابا جان, میں بھی اپنے آدھے اعمال آپ کی امت پر تقسیم کرتی ہوں. پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم بھی اپنے آدھے اعمال جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سامعین محترم, آدھے اعمال جو ہے وہ امت میں تقسیم ہو چکے ہیں. اب باقی آدھے اعمال کی جو ہے وہ انسان کو فکر کرنی ہے اور اس کو جو ہے وہ جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی اگر انسان ناکام ہو جائے کہ اہل بیت علیہ السلام سب کچھ بتا کر جا چکے, تمہارا پرچہ کیسا ہوگا, تمہیں اس میں کیا سوال پوچھے جائیں گے, سب کچھ پیپر لیک ہو چکا ہے, سب کچھ بتایا جا چکا ہے. اب بھی جو ہے وہ اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہم دوش اہل بیت علیہ السلام کو یا محمد و آل محمد کو نہیں دے سکتے. انسان کا اپنا ذاتی قصور ہوگا, وہ اپنے قصور کی وجہ سے جہنم کی طرف جائے گا. ایک دفعہ پھر صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اب جب بات یہاں تک آ گئی, اب آئیے بات جو ہے وہ ہم بڑھاتے ہیں اپنی جنت کے تذکرے کی طرف, اور 2-4 روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کر کے بات کو ہم ختم کریں گے. جس طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی جتنی دعائیں اٹھائیں گے اس میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی. آپ چاہے دعائیں جوشن کبیر اٹھائیے, چاہے آپ جو ہے وہ چھوٹی مختصر دعائیں اٹھائیں, چاہے آپ جو ہے وہ بڑی بڑی طویل دعائیں اٹھائیں, اس میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی. وہ کیا؟ ایک دعا کامن ملے گی. آپ اللہ سے مانگے جا رہے ہیں یہ دے دے وہ دے دے, لیکن ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام نے اس کی طرف راغب کیا ہے کہ یہ تو ضرور مانگنا ہے تمہیں. وہ کیا شے ہے؟
ہاں ہاں، جہنم کی آگ سے نجات. آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے آئندہ انشاءاللہ تو آپ اس میں دیکھیں گے ہر فصل کے بعد جو ہے وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا منن. ٹھیک ہے، ہر فصل کے بعد ایک جملہ کہہ رہے ہیں. دعائے مجیر پڑھیں گے 13 14 15 رمضان کو، ایک جملہ لازمی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاں، اجرنا منن نار یا رب. ٹھیک ہے، پالنے والے مجھے جہنم سے رہائی دے دے. دو دعائیں ہو گئی. دعائے عرفہ اٹھائیے امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں ہیں خانہ کعبہ کی طرف. روایت کے جملے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اتنے آنسو مولا کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں کہ زمین عرفہ آنسو سے سیراب ہو چکی ہے. اتنے آنسو جو ہے وہ زمین عرفہ پر گر رہے ہیں اور مولا ایک جملہ اٹھا کر، ایک جملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا میں. وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ پالنے والے اگر آج کے دن یعنی عرفہ کے دن کہ جو اتنا اہم دن ہے کہ جس میں ماؤں کے شکم میں جو بچے ہیں وہ بھی نعمت سے محروم نہیں رہتے، امام حسین علیہ السلام ایک سوال کریں، پالنے والے آج کے دن اگر تو نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا لیکن ایک چیز نہیں دی تو میں نے کیا پایا ہے؟ اور اگر آج کے دن تو نے مجھے کچھ بھی نہیں عطا کیا لیکن یہ ایک چیز عطا کر دی تو میں نے کیا کھویا ہے؟ مجھے نقصان نہیں ہوا، مجھے کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ افسوس کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ شے کیا ہے؟ فرمایا جہنم سے آزادی. فرمایا تو نے سب کچھ دے دیا، یہ ایک چیز روک لی کہ جہنم سے آزادی نہیں دوں گا. فرمایا فائدہ کیا ہے؟ سب کچھ مل جائے گا لیکن بالآخر اختتام کہاں ہونا ہے؟ جہنم پر جا کر ہو رہا ہے. فرمایا اگر تو نے سب کچھ نہ دیا جو میں نے مانگا ہے لیکن ایک چیز دے دی، جہنم سے آزادی دے دی، میرا نقصان نہیں ہوا کچھ بھی، میں فائدے میں ہی رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ آخر میرا اینڈ جو ہے وہ بالفرض بالآخر جو ہے وہ اچھا ہوا ہے. تو مجھے جو ہے وہ اس میں کوئی افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو جہاں آپ دعاؤں میں یہ چیز کامن پڑھتے ہیں نا وہاں پر ایک اور آپ کو چیز کامن ملے گی، وہ یہ کہ پالنے والے مجھے جنت میں داخل کر دینا. ٹھیک ہے، آپ اٹھائیے دعائیں اہل بیت علیہ السلام کی. آپ کو ایک جملہ ملے گا وادخلنی الجنہ، پالنے والے جنت میں مجھے داخل کر دینا. حتیٰ کہ ماہ رمضان میں آپ پڑھیں گے یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، اس کے آخر میں بھی آپ کو یہ جملہ ملے گا. کیا کہ بفقا کے رکبتی من النار وادخلنی الجنہ. ٹھیک ہے، کہ میری گردن کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر اور جنت میں داخل دے دے. اٹھائیے دعائیں اور آپ جو ہے وہ دیکھتے رہیے. دعائیں کمیل میں چاہے جتنی دعائیں اٹھائیں گے آپ کو ہر جگہ ایک جملہ ملے گا کہ مجھے جنت میں داخل کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ جنت اتنی بڑی نعمت کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس کی طرف راغب کیا ہے کہ تم اس کی تمنا کرو اور تم اس کی حسرت کرو تاکہ تمہارا اختتام جو ہے وہ اس جنت والی نعمت پر ہو جائے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اب جب اہل ایمان کی شفاعت ہو چکی، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کئی لوگ ایسے ہوں گے، کئی ایسے صاحبان ایمان ہوں گے جو جہنم میں پڑے ہوں گے. انہیں نکال کر لایا جا رہا ہوگا کہ تم آ جاؤ، اب تمہیں جنت کی طرف لے جایا جانے لگے گا. ان سب کو نکال لیا جائے گا اور اس کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا کہ اب یہاں سے کافر، مشرک، منافق، ظالم اب کوئی باہر نہیں آ سکتا. لہٰذا تمام مومنین کو نکال لیا جائے گا. لیکن جب مومنین کو نکالا جائے گا تو کیا وہ صحیح حالت میں ہوں گے؟ جب جہنم سے نکالا جائے گا عذاب بھگت کر آئے نا، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ زخمی حالت میں ہوں گے، ان کو کہیں نہ کہیں زخم لگا ہوا ہوگا. تو اب روایت کے جملے ہیں کہ جنت کے باہر 2 چشمے ہوں گے. پروردگار عالم حکم دے گا کہ جاؤ علی کے چاہنے والوں اس سے جا کر سیراب ہو کر آ جاؤ. ٹھیک ہے، جاؤ اس میں جا کر غسل کر کے آؤ. ایک چشمہ وہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جیسے ہی انسان اس کے اندر جائے گا، انسان کے جسم پر جتنے زخم ہوں گے، جتنے جو ہے وہ داغ ہوں گے، وہ سارے کے سارے اس چشمے کی نسبت جو ہے وہ مٹ جائیں گے. دوسرا چشمہ ہوگا، اس کے اندر بھی داخل کیا جائے گا کہ جاؤ تمہارے اندر جتنے روحانی امراض پائے جاتے ہیں، جتنی روحانی برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ بھی تمہارے اندر سے نکل جائے، اس سے جا کر سیراب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اب تمام جو ہے وہ لوگ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے آ کر کھڑے ہو جائیں گے جنت کے دروازے پر. ٹھیک ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے؟ 8. اِنَّا لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، بے شک جنت کے لیے 8 دروازے. اس پر کیا کیا تحریریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اب آئیے جنت کے جو 8 دروازے ان کے نام کیا ہے؟ کیا کیا روایت میں نام بیان ہوئے ہیں؟ ایک دروازے کا نام بیان ہوا باب الرحمہ، رحمت کا دروازہ. ایک دروازے کا نام بیان ہوا باب الصغیر. ٹھیک ہے، آپ اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں جائیں گے نا، آپ کو کئی دروازے اسلام سے بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی بالآخر جنتی ہے. باب الرحمہ، باب الصغیر، باب الشکر، باب البلا، باب الآدم، باب المعروف، باب المجاہدین، باب الریان. ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا. مولا نے فرمایا امیر المومنین نے باب الریان سے فقط اور فقط روزے دار داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، جتنے افراد روزہ رکھنے والے، اب اس سے مراد مستحب روزے بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ انہوں نے دنیا میں پیاس کی قربانی دی، لہذا اس دروازے سے داخل کیا جائے گا اور انہیں سیراب کیا جائے گا. الگ الگ دروازے کی الگ الگ خاصیت ہے. باب المعروف، اچھے کام کرنے والے، ٹھیک ہے، فلاحی کام کرنے والے، ان کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. باب المجاہدین، جہاد کرنے والے، جب وہ اس دروازے سے جائیں گے مولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لباس میں آئیں گے، اسی جنگی لباس میں، وہی تلواریں لٹکائے ہوئے ہیں، ویسے ہی جو ہے وہ نیزے لیے ہوئے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باب الشکر، شکر کرنے والے. باب البلا، جنہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا. ٹھیک ہے، باب الرحمہ، جن پر پروردگار عالم کی رحمت ہوئی. اس طریقے سے اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک
بات بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. یہ 8 دروازے ہیں، ان دروازوں کے الگ الگ نام بھی ہو سکتے ہیں. 7ویں امام نے فرمایا ان میں سے ایک دروازے کا نام باب علی ہوگا. ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ علی کا دروازہ. ٹھیک ہے، اس سے وہی جائیں گے جو امیر المومنین کی محبت میں سرشار ہوں گے. ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، فرمایا آگاہ ہو جاؤ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہوگا. ٹھیک ہے، حسین کا دروازہ. اس سے فقط اور فقط وہی جائے گا جس کے دل میں کوٹ کوٹ کر مولا کی محبت بھری ہوئی ہوگی. اور پیغمبر اکرم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی حسین کی دشمنی ہوگی وہ جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، 2 دروازوں کے الگ نام بتا دیے، باب علی، باب حسین. اب یہ جو 8 دروازے ہیں ہمارے سامنے، اس میں سے فرمایا گیا، فرمایا ایک دروازہ ہوگا جس سے صرف اور صرف پیغمبر، تمام نبی اور تمام صدیقین یہ داخل ہوں گے. دوسرا دروازہ جو ہوگا اس سے شہداء اور صالحین یہ داخل ہوں گے. باقی 5 دروازوں کے متعلق فرمایا کہ اس سے ہمارے شیعہ داخل ہوں گے. کتنے دروازے ہو گئے؟ ایک سے پیغمبر اکرم اور صدیقین، دوسرے دروازے سے شہداء اور صالحین، اور کہا باقی 5 دروازوں سے ہمارے شیعہ داخل ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ 7. کتنے رہ گئے؟ ایک رہ گیا. فرمایا اس سے وہ مسلمان داخل ہوں گے. یہاں سے دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے. جو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ دیگر جتنے مسلمان ہیں شیعوں کے علاوہ کیا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو اس کا جواب ہے ہاں جائیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا جو باقی ایک دروازہ بچا اس سے دیگر مسلمان جائیں گے. شرط یہ ان کے دل میں پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ذرہ برابر بھی بغض نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ شرط ہے. یاد رکھیے گا قیامت کے میدان میں فقط اور فقط حساب و کتاب کا مارکا نہیں ہے. کئی مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں لوگوں کا حساب لیا جائے گا قیامت کے میدان میں. بالفرض ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کافر کے جو بچے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا ہوگا، کیونکہ کافر کا بچہ ہے تو کافر کے حکم میں، تو وہ کہاں جائے گا؟ جیسے ہم مومن کے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومن کا بچہ اگر دنیا سے گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو جو کافر کا بچہ ہے اس کا بھی کیا قصور ہے؟ اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو اس کی جو ہے وہ کتاب ہی نہیں کھلی، اس کا تو ابھی نامہ اعمال ہی نہیں کھلا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کہاں جائے گا؟ تو اب 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو جتنے کافرین کے بچے ہیں وہ جنت میں مومنین کے خادم ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک روایت. دوسری روایت کے مطابق نہیں، پروردگار عالم قیامت کے میدان میں ہی ان کا حساب لے گا، وہیں پر کھڑے کھڑے ایٹ اے ٹائم وہیں پر حساب و کتاب. 2 لمحے میں جو ہے وہ حساب و کتاب فارغ اور طے ہو جائے گا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اسی وقت طے ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ کتنے جو ہے وہ مسلمان ہمارے برادران ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن تک ہدایت پہنچی نہیں ہے صحیح طریقے سے، ان کو جو ہے وہ ان کے بڑوں نے جو ہے وہ دھوکے میں رکھا، ان تک صحیح جو ہے وہ ہدایت پہنچائی نہیں گئی، تو اب ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ قیامت کے میدان میں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. اب اہل بیت علیہ السلام کی کئی لوگوں کے سامنے ولایت پیش کی جائے گی کہ یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان سے جو ہے وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں اظہار برات کرو اور ان سے محبت کا اظہار کرو، جنت میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہوں گے وہاں پر بھی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کی جو مٹی ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ جواب دینے سے مانے کر دے گی، روک دے گی، وہاں پر بھی جواب نہیں ہوں گے. بالآخر اختتام کہاں ہو جائے گا؟ جہنم پر ہو جائے گا. لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس معاملے میں کامیاب ہوں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت کا ایک دروازہ فرمایا کہ ایک دروازہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے. 5 شیعوں کے لیے ہے، ایک پیغمبر اور جو ہے وہ دیگر صدیقین کے لیے، ایک شہداء اور صالحین کے لیے، ایک دروازہ مسلمانوں کے لیے، بشرط یہ کہ وحدانیت کا اقرار کرتے ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ذرہ برابر بھی بغض نہ رکھتا ہو. اگر رائی کے برابر بھی بغض ہوگا تو وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوگا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. 8 دروازے ہو گئے. ٹھیک ہے، جنت کے یہ 8 دروازے. دونوں نہروں سے جو ہے وہ غسل کر لیا، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے جنت کے دروازوں کے سامنے. اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ کا فرمان، انا اول من یقرأ باب الجنہ وعلی معی، میں سب سے پہلا انسان ہوں گا جو جنت کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹائے گا. میں سب سے پہلا ہوں، رسول اللہ کا فرمان ہے. وعلی معی، اور علی اس وقت بھی میرے ساتھ ساتھ ہوں گے جب میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. اب دیکھیے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں کی بات بھی الگ ہے. کیوں؟ وہاں پر بھی جتنے چاہنے والے ہیں نا، جتنے مومنین ہیں، جتنے عاشق ہیں، وہاں پر بھی خوش ہوں گے. جانتے کیوں؟ انا حلقۃ باب الجنہ من یاقوتہ حمرا. فرمایا جو جنت کے باب کا حلقہ ہے، حلقہ کس کے کہتے ہیں؟ حلقہ کہتے ہیں کنڈی کو، دستے کو. فرمایا وہ سرخ یاقوت سے بنایا ہوا ہے. الا صفاہ الذھب، اس کا جو پٹھا ہے، جو دروازہ ہے پیچھے، وہ سونے کا ہے. فرمایا واذا دقت الحلقۃ علی صفۃ الذھب، فرمایا جب یہ یاقوت کا جو حلقہ ہے، جو کنڈی ہے، وہ ٹکرائے گا جا کر کس کے ساتھ؟ جنت کے دروازے کے ساتھ. جب ماریں گے جنتی، ہر ایک آئے گا، اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ جنت کے دروازے کو آ کر بجائے پہلے. ٹھیک ہے، اسے کھٹکھٹائے. جیسے ہی
کھٹکھٹائیں گے, روایت کے جملے وطنت وقالت یا علی, جیسے ہی دروازے پر کنڈی جا کر بجے گی, ہر ایک دروازے کی خاص آواز آتی ہے, لیکن جنت کے دروازے سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یعنی جتنے نبی گزر رہے ہیں, آدم جائیں گے پہلے یا علی, نوح گزر رہے ہیں پہلے یا علی, ابراہیم گزر رہے ہیں پہلے یا علی کی جو ہے وہ آواز آنی چاہیے. اور اس پر ایک عالم نے بڑا اچھا جواب دیا, کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ علی کی جو ہے وہ اس طریقے سے آواز آئے گی دروازے جنت سے. فرمایا کہ اگر تم غور کرو, اگر کسی کے دروازے کے باہر جاؤ, تمہیں مالک مکان کے نام کی ہی پلیٹ نظر آتی ہے. فرمایا جو جنت کا مالک ہوگا اسی کے قصیدے گائے جائیں گے, اسی کا چرچا ہوا کرے گا. لہٰذا جتنے گزریں گے پہلے جو ہے وہ جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے اس سے آواز آئے گی یا علی کی. تو رسول اللہ نے فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ, سب سے پہلا میں وہ ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. اسی لیے امام حسین نے ایک موقع پر فخر کرتے ہوئے کہا تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جو قبر سے اپنے بالوں کو مٹی جھاڑتے ہوئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ جا کر بجانے والا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فخر کر کے کہا تھا. ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے بھی پہلے جنت میں امیر المومنین داخل ہوں گے. کون داخل ہوگا؟ رسول اللہ بعد میں جائیں گے, امیر المومنین پہلے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں جیسے سوال آئے گا نا, جیسے چہروں پر سوال ہیں, ویسے لوگوں نے وہاں پر بھی سوال کر لیا, یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بالآخر جو ہے وہ امیر المومنین کے استاد ہیں, آپ بالآخر امیر المومنین کے بھی مولا ہیں, ہونا تو یہ چاہیے آپ پہلے جائیں. جواب سنیے گا رسول اللہ کا, ہونا تو یہ چاہیے آپ پہلے جائیں, لیکن آپ سے بھی پہلے علی جا رہے ہیں. فرمایا علی دنیا میں بھی میرے علم بردار ہیں, آخرت میں بھی علم بردار ہوں گے. علم بردار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے آگے چلا کرتا ہے. فرمایا تو علی جنت میں بھی مجھ سے آگے آگے چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. یہاں تفصیل کو جو ہے وہ میں روکتا ہوں, اور جو ہے وہ فقط ایک جملہ, اور اس سے بعد جو ہے وہ مڑ جائے گی مصائب کی طرف. یاد رکھیے گا جنت کے دروازے پر بھی کئی لوگ پہنچیں گے, لیکن روایت کے جملے کئی عرصے تک انہیں جنت کے دروازے پر صرف کھڑا رکھا جائے گا, کھڑے رہو یہاں پر. ٹھیک ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ایک سال تک جو ہے وہ جنت کے دروازے پر کھڑا رہنا پڑے گا. ایک سال یہاں کا نہیں بات کر رہا ہوں میں, وہاں کی بات کر رہا ہوں. وہاں کے جو ہے وہ ایک دن گزرتا ہے تو یہاں کے 50,000 سال گزرتے ہیں. فرمایا ایک سال تک وہیں پر جنت کے دروازے پر کھڑا رہنا پڑے گا. کئی لوگ ایسے ہوں گے. ٹھیک ہے. جب وہ دوسرے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گے جنت میں, اور ان کو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے, تو چیخو پکار کر رہے ہوں گے. جنت کے دروازے پر ایک شور و گل مچا ہوا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ جنت میں جانے دیا جائے, لیکن کسی نہ کسی خرابی کی وجہ سے, کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ان کو وہاں پر روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ان میں ایسی بات تھی, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے روکا ہوا ہے. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک روایت بھی رکھوں. رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ ایک دن مسجد میں آئے. مسجد میں رسول اللہ نے آ کر نماز جماعت کی ابتدا کروائی. نماز جماعت کے بعد رسول اللہ نے رخ کیا مجمع کا, اور مجمع کی طرف رخ کر کے کہتے تم میں سے بنی نجار کا کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ نجار قبیلے کا تم میں سے کوئی ہے؟ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا بنی نجار کا ایک سردار ابھی حال ہی میں شہید ہوا ہے, اور وہ شہادت کی موت پا چکا ہے. جی یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ بنی نجار کے ایک سردار نے شہادت کی موت پائی ہے. فرمایا پروردگار عالم نے اسے جنت کے دروازے پر روک لیا ہے. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے فلاں کا 3 درہم قرضہ ادا نہیں کیا اب تک, تو اللہ نے روک لیا ہے. اب وہ کھڑا رہے گا اس وقت تک جب تک جو ہے وہ یہ 3 درہم کا قرضہ ادا نہیں ہوتا. اب یہ انسان غور کرے, یہاں پر ہماری گردن پر جو ہے وہ کتنے مالی واجبات ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کا جو ہے وہ قرضہ لے لیتے ہیں, اور بعض اوقات تو اتنے لوگ جو ہے وہ ماہر ہوتے ہیں کہ قرضہ لیتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں واپس دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ہیں جنہیں جنت کے دروازے پر روکا جائے گا. ٹھیک ہے. انہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لیجنڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ لیتے ہیں قرضہ اور ساتھ میں اس نیت سے لیتے ہیں کہ جو ہے وہ واپس دینا نہیں ہے. وہ بیچارہ جس نے قرضہ دیا ہے, جس نے نیکی کی ہے, تھوڑے ٹائم بعد لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھار اس نے لیا ہے, وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے, وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے پیسے واپس کر دو. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ہو جاتا ہے. تو 3 درہم کتنی رقم ہے؟ چھوٹی سی رقم. 3 درہم میں کیا آتا ہے؟ وہ 3 درہم جو ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا وہ جو بنی نجار کا شخص ہے وہ کھڑا ہوا جنت کے دروازے پر. یہ تو اچھا ہوا رسول اللہ نے بتا دیا کہ بنی نجار کا ہے. تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے قرضے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں ادا کر دوں گا. رسول اللہ نے کہا مبارک ہو, اب اسے جنت نصیب ہو گئی. ٹھیک ہے. شہید تھا, شہید. ٹھیک ہے. شہید ہے, لیکن پھر بھی جنت کے دروازے پر روک دیا. ہمیں کون بتائے گا کہ فلاں جو تمہارا مرحوم پہنچ چکا ہے عالم برزخ میں, عالم آخرت میں, اسے جنت کے دروازے پر اللہ نے روک لیا ہے, اس کا سفر آخرت برزخ پورا نکل گیا ہے, لیکن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بالفرض قرضے کی وجہ سے یا فلاں جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے وہ کھڑا ہوا ہے ابھی جنت کے دروازے پر, اور اسے جو ہے وہ جانے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے. کون جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرنے والا ہے. تو بہتر ہے انسان جو ہے وہ اس پر غور و فکر کرے. اب ایک جملہ اس سے بڑھ کر کہوں, عام انسانوں کو اگر قرضہ لو تو جو ہے وہ پروردگار عالم جانے نہیں دیتا. اہل بیت علیہ السلام کا حق گردن پہ رکھ کر اگر کوئی دنیا سے چلا جائے, ٹھیک ہے, خمس واجب ہے, اور
جو ہے وہ جھولے لال جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, سارا کا سارا ہمارا ہی پیسہ ہے. پہلے ہی بیان کر چکا ہوں, یاد رکھیے گا اگر کسی کے ذمہ خمس لازم ہے تو یہ یاد رکھیے گا اس کا ایک ایک پیسہ خرچ کرنا حرام ہے. بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جا کر پوچھیے گا علماء سے اور معلوم کیجیے گا. ایک جو ہے وہ فقہ میں استعمال کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں حق کے مشاع, ٹھیک ہے, کیا کہا جاتا ہے, حق کے مشاع, ٹھیک ہے. اس اصطلاح کو میں آسان الفاظ میں جو ہے وہ پہلے سمجھا چکا ہوں لیکن پھر کہہ دیتا ہوں. حق کے مشاع کیسے کہتے ہیں؟ حق کے مشاع کہتے ہیں کہ بالفرض دو شریک ہیں, دو پارٹنرز ہیں, دونوں نے مل کر ایک گھر خریدا, ایک زمین خریدی, ٹھیک ہے. آپ آئے اور آپ نے اس زمین پر آ کر نماز ادا کی, ٹھیک ہے. ایک جو پارٹنر ہے اس نے اجازت دی کہ میں اجازت دیتا ہوں اس پر نماز پڑھو. دوسرا پیچھے سے آیا کہ میری اجازت نہیں ہے. اگر نماز پڑھ لی تو نماز ٹھیک ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں حضور ایک کمرہ اس کا ہے تو ایک کمرہ اس کا ہوگا, 2 کمرے کا مکان ہے. نہیں حضور, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. ایک کمرہ اس کا, ایک کمرہ اس کا نہیں ہے. ایک ایک چپے پر, ایک ایک کونے پر جہاں اس کا حق ہے وہاں اس کا حق ہے. دونوں جو ہے وہ اس چپے پر شامل ہے. اگر یہ اجازت نہیں دے رہا تو پھر یہ بھی جو ہے وہ نماز درست نہیں ہو سکے گی. اسی طریقے سے یہی معاملہ ہمارے مال میں, جو مال سال بھر بعد ہمیں بچ گیا اس میں 80% ہمارا ہے, 20% اہل بیت علیہ السلام کا اور سادات علیہ السلام کا ہے, ٹھیک ہے. سادات کا حق ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا ہے 20%. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالفرض ہم پر ₹1,00,000 بچے تھے تو 20,000 روپے ان کے, 80,000 ہمارے, تو 80,000 روپے تو صحیح طرح خرچ کر لیں. نہیں حضور, ایک ایک ڈالر, ایک ایک پیسہ, ایک ایک فرا, ایک ایک روپیہ, اس میں 80% آپ کا, 20% ان کا. اگر ان کی اجازت کے بغیر تصرف کر رہے ہیں تو حرام تصرف ہے, ٹھیک ہے. اب سوچئے ایک انسان نکل رہا ہے صبح سے بیچارہ 7 بجے سے, وہاں صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا 7 بجے مولانا صاحب آج کنٹینر ہے, ٹھیک ہے, بالے لوڈ کرنے ڈیپو میں اور اتارنے, آف لوڈ کرنا ہے سارا. پہنچے میں 7 بجے سے, واپسی کب آ رہے ہیں؟ رات کو 9-10 بجے, خون پسینے کی کمائی ایک ایک جو ہے وہ کرتے ہوئے. سال کے آخر آیا, خمس نہیں دیا, ساری کمائی حرام ہو گئی. جتنا تم نے حلال رزق کمایا, جتنا تم نے محنت کی, جتنے تم نے ہتھوڑے توڑے, جتنے تم نے جو ہے وہ محنت مزدوری کر لی, اہل بیت علیہ السلام کا حق نہیں نکلا, سب کچھ رہے گا چلا گیا, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو عام انسان کا حق جو ہے وہ گردن پر آ جائے تو پروردگار عالم جو ہے وہ جنت میں جانے نہیں دیتا اور چھوڑتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اہل بیت علیہ السلام کا حق گردن پر رکھ کر چلا جائے تو کیسے جو ہے وہ جانے دے گا, جبکہ اہل بیت علیہ السلام کا حق بنتا ہے وہ, ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. ایک اور شخص, اور یہیں سے جو ہے وہ میں متصل ہو جاؤں گا کیونکہ ایک جو ہے وہ بالآخر ایک باپ کی مجلس ہے, اور میں دعا گو بھی ہوں ان کے لیے کہ انہوں نے جتنی مسجد کے لیے خدمات انجام دی, میرے مالک ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو اب میں جو ہے وہ وہیں سے متصل ہوتا ہوں, اور یہ بات جو ہے وہ غالباً میں نے بیان کی ہے کہ حتیٰ کہ شہید ہوگا, پروردگار عالم کی راہ میں اس نے اپنی جان قربان کی ہے, لیکن یاد رکھیے گا اگر آکے والدین ہوا, والدین کا نافرمان ہوا, روایت کے جملے مقام عراف پر اللہ اسے کھڑا کر دے گا. مقام عراف کون سا مقام ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے, مقام عراف جسے کہا جاتا ہے. اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے. کیا تفصیل ہے وہ میں نے پوری مجلس میں بیان کر دی ہے, لیکن یہ ایک شخص ہے جسے مقام عراف پر کئی سالوں تک کھڑا رکھا جائے گا. پوچھا جائے گا پالنے والے یہ تو شہید تھا, اسے کیوں کھڑا رکھا گیا ہے؟ کہا تم یہ تو جانتے ہو کہ شہید تھا, یہ نہیں جانتے ہو کہ یہ ماں باپ کا نافرمان تھا, والدین کی اس نے نافرمانی کی تھی. اب جو ہے وہ چونکہ شہید ہے لہٰذا جہنم میں نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی. اور چونکہ والدین کا نافرمان ہے تو ہم جنت میں بھی جانے نہیں دیں گے اس کو, مقام عراف پر ہی کھڑے رکھو. تو پالنے والے کب تک کھڑا رکھے گا؟ فرمایا جب تک تمام عالم محشر کا حساب و کتاب نمٹ نہیں جاتا. روایت کے جملے ہیں کہ ایک ایک فرد کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور یہ کھڑا رہے گا مقام عراف پر. اور جب عالم محشر میں سناٹا ہو جائے گا, کوئی نہیں بچا, سب کا حساب و کتاب ہو گیا, کسی کو جنت مل گئی, کسی کو جہنم مل گئی, سب کچھ, ہر ایک جو ہے وہ چلا گیا, سب کچھ بانٹ دیا گیا. اب یہ فرد جو ہے وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے مقام عراف پر. پالنے والے اب تو رحم کر لے. اب روایت کے جملے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے, پروردگار عالم کی طرف سے رحمت آئے گی. اب کئی سالوں کے کھڑے رہنے کے بعد اب جو ہے وہ اسے معاف کیا جائے گا. پہلے اس کے ماں باپ کو راضی کیا جائے گا, تم راضی ہو جاؤ تاکہ یہ جنت میں آ سکے. یاد رکھیے گا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے انسان جنت میں جا بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, قدم بھی نہیں رہ سکتا. پہلے انہیں راضی رکھو. اب وہ اہل بیت علیہ السلام کی مرضی ہے کیسے راضی کرتے. اگر علی اپنا ایک سجدہ پیش کرتے تو ماں باپ بعید نہیں ہے کہ جو ہے وہ راضی نہ ہو, یقیناً وہ راضی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لہٰذا جو ہے وہ آخر میں جا کر راضی کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت دی جائے گی, ٹھیک ہے. ایک روایت پیش کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ اختتام پر جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ کئی چیزیں زندگی میں ایسے کرتے ہیں جیسے ہم جو ہے وہ معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں وہ معمولی نہیں ہے. ایک حدیث کے جملے میں فرمایا تمہاری گردنوں پر تمہارے باپ کا حق موجود ہے. کیا حق موجود ہے؟ فرمایا خبردار کبھی بھی اس کے آگے نہ چلنا. پہلا حق. کتنی معمولی سی بات ہے, اور ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے والد سے جو ہے وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فرمایا دوسرا حق, خبردار زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ ہے کہ تم اپنے باپ کو اس کے پہلے نام سے پکارو.
جو باپ کا نام ہے اسے کبھی نام سے مت پکارنا. دیکھیے کئی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کو نام سے پکارتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں, ہمارا باپ ہمارا اچھا دوست ہے, ٹھیک ہے, ہم بڑا فرینڈلی ہو کر رہتے ہیں, بڑا فرینک ہو کے رہتے ہیں, صحیح ہے, ہمارا جو ہے وہ بہت اچھا ماحول ہے گھر کا. حضور لعنت ہے ایسے بیٹے پر جو اپنے باپ کا نام پکارنا نہ جانتا ہو, جسے اپنے باپ کو پکارنے نہیں آتا ہو, ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا جو ہے وہ دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں. جس نے اپنے باپ کو نام سے پکارا, فرمایا کہ اس نے اپنے باپ کا جو ہے وہ حق ضائع کیا, ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ حق اس نے ضائع کر دیا. تیسرا, کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ اپنے لیے اپنے باپ کے لیے سب و شتم کو طلب کرو. سب و شتم کس کو کہتے ہیں؟ گالم گلوچ, برا بلا کہنا. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے باپ کو, خدا نہ خواستہ آپ سے مراد یہ وہ افراد کہ کوئی جو ہے وہ بالفرض اپنے باپ کو برا بلا کہہ دے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا کوئی ایسی چیز بھی طلب نہ کرنا کہ تمہارے باپ کو تمہاری وجہ سے گالی پڑے, ٹھیک ہے, تم نے ایسا کام کر دیا کہ تمہارے باپ کو سننا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تم نے کوئی ایسی شرارت کر دی, تم نے ایسا کوئی کام کر دیا کہ لوگ تمہارے گھر کے دروازے پر آ گئے اور تمہارے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور تمہارے باپ کو برا بلا کہہ کر جا رہے ہیں. فرمایا یہ جو ہے وہ تم نے باپ کا ایک حق ضائع کر دیا, ٹھیک ہے. اتنا جو ہے وہ سنگین ہے. آپ کے سامنے غالباً بیان بھی کیا تھا, چھٹے امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ دور سے آ رہا تھا, امام نے دیکھا اس کا ہاتھ ہے اپنے باپ کے کاندھے پر, اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے آ رہا ہے دور سے. مولا نے ساری زندگی اس شخص سے ملاقات نہیں کی ہے, ساری زندگی اس کو نہ معاف کیا نہ اس سے ملاقات کی. صرف کیا جو ہے وہ ایک جرم تھا, کہا اس نے باپ کا احترام نہیں کیا. ایک تو جو ہے وہ آگے چلا اور دوسرا جو ہے وہ اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا تھا. فرمایا جرم ایسا ہے ہم معاف نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, یہ باپ کا احترام نہیں ہے, باپ کا ادب نہیں ہے, باپ کا جو ہے وہ احترام کا طریقہ کار نہیں, ہم اس کو جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کر سکتے. تو سامعین محترم, اب یہ بات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو چکی ہے, لیکن پھر متوجہ کر دوں, یاد رکھیے گا ماں باپ کا حق فقط زندگی میں نہیں ہوتا, ان کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. کئی اولادیں ایسی ہوں گی عالم میں, کئی ماں باپ ایسے ہوں گے عالم آخرت میں پہنچ کر اپنے بیٹوں کو آگ کر دیں گے, اپنی اولاد کو آگ کر دیں گے, کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا اس سے. دنیا میں بے تحاشا خدمت کی, دنیا میں اتنی خدمت کی کہ ماں باپ جو ہے وہ سلام کرتے رہے اس کو, دنیا میں ایسی خدمت کی سارا زمانہ اس کی مثال دیتا ہے, یار اس کے جیسے بنو کہ اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کرتا ہے. ماں باپ دنیا سے گئے, بھول گیا, اب فراموش کر دیا. روایت کے جملے, عالم آخرت میں پروردگار عالم سے یہ شکوہ کریں گے, پالنے والے بڑی خدمت کی دنیا میں, ہم راضی تھے, لیکن عالم آخرت میں جہاں ہمیں حقیقی طور پر ضرورت ہے اب ہمارے لیے کچھ کرتا ہی نہیں ہے, ہم اسے آگ کرتے ہیں, آگ ہو جائے گا. کتنے افراد ایسے ہوں گے والدین جو ہے وہ دنیا سے گئے تو ناراض گئے, لیکن عالم آخرت میں پہنچ کر راضی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس نے ہمیں دنیا میں بڑا ستایا تھا, لیکن پالنے والے ہمارے مرنے کے بعد اسے احساس ہوا اور اتنا ایصال ثواب کیا اس نے, اتنا ایصال ثواب کیا, قرآن خوانی کروائی, صدقہ جاریہ کروایا, جو کام کروائے, ہمیں اس سے عالم آخرت میں فائدہ ہوا, ہم اس سے راضی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں طریقے کی روایت موجود ہے. یاد رکھیے گا جو میں نے بیان کیا کہ آ کے والدین کو عالم آخرت میں کھڑا رکھا جائے گا, اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ فقط بات دنیا کی ہو رہی ہے, دونوں عالم کی بات ہو رہی ہے. کہیں پر بھی انسان آنکھ ہو گیا تو اسے جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہے. اب چونکہ ایک باپ کی مجلس اعزا ہے اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے گزشتہ سال جو ہے وہ ایک نظم جو ہے وہ میں نے پیش کی تھی اور جو ہے وہ مجھے بہت سراہا گیا تھا, اور ابھی بھی میں نے آپ کے والد کی مجلس میں بھی جو ہے وہ پیش کیا تھا اس کو. تو مجھے جو ہے وہ دل ہو رہا ہے کہ ایک نظم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے باپ کے حوالے سے پڑھ دوں اور پھر 2 جملے مصائب کے اور بات ختم کر دیں گے. رضا سرسوی صاحب, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, یعنی نظم کے صدقے میں چند اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کو محسوس کیجیے گا, اور یہیں سے جو ہے وہ مجھے منزل مصائب پر جانا ہے. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ, دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ, دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ, دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ, سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ, سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ, لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ, جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ, گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش, عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش, جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ. تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں, تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں, ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ, ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ. جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم, جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم, نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ. زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح,
زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، جانے کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ، دیکھتا ہے خواب جن کی زندگی کے واسطے، دیکھتا ہے خواب جن کی زندگی کے واسطے، ان کے ہی ہاتھوں نہ جانے کتنے دکھ پاتا ہے باپ، عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ ایک اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ۔ کیا بتا سکتا ہے اس بیٹی کی کوئی منزلت، کیا بتا سکتا ہے اس بیٹی کی کوئی منزلت، جس کے استقبال کو مسند سے اٹھ جاتا ہے باپ، دیکھ لیتے ہیں ابو طالب کے چہرے کی طرف، جب کبھی حد سے سوا احمد کو یاد آتا ہے باپ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ، جب کبھی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ، روز عاشور بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، روز عاشورہ بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غمزدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر، اولاد والے محسوس کریں گے، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شام غریبہ میں نظر آتا ہے باپ، جب شام غریبہ میں نظر آتا ہے باپ، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غمزدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، اور شعر دیکھیے، ہونے ہی والی ہے اس شام غریبہ کی سحر، ہونے ہی والی ہے اس شام غریبہ کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ۔ سامعین محترم، تصور کیجئے ایک نہ ایک دن انسان کی زندگی میں ایک لمحہ وہ آتا ہے جب اسے اپنے باپ کو الوداع کہنا پڑتا ہے، جب اپنے باپ سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ ہم تو پردیس میں ہیں، کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کے لیے اپنے باپ کا غم سنبھالنا۔ ایک جملہ کہوں، جب عام ماں باپ کا اتنا عظیم غم ہے، ذرا سوچو سکینہ نے اپنے بابا حسین کو کیسے رخصت کیا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ سامعین محترم، بس دو جملے مصائب کے سن لیں تاکہ حق کے مجلس کچھ ادا ہو جائے۔ روایت کے جملے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، در پر دیکھا جناب فضہ کھڑی ہوئی ہے۔ جناب فضہ کو پکار کر کہا، اماں فضہ ذرا وہ کرتا تو لے آئیے گا جسے میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، لیکن خبردار زینب وہ کرتا نہ دیکھ لے۔ جناب فضہ گئی ہیں دوڑتے ہوئے، صندوق سے کرتا نکالا ہے اور چھپا کر لا ہی رہی تھی کہ جناب زینب نے دیکھ لیا۔ اماں فضہ ہاتھوں میں کیا ہے؟ جناب فضہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا، زینب میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مجھے منع کیا گیا ہے۔ ایک جملہ کہا کہ اماں فضہ میری ماں کے حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں، بتائیے ہاتھوں میں کیا ہے؟
जनाब फ़िज़ा ने रोते रोते वो कुर्ता आगे किया, कहा हुसैन ने ये कुर्ता मंगा लिया है। जनाब ज़ैनब रो कर कहती है अम्मा ये कुर्ता नहीं मंगवाया, हुसैन ने कफ़न मंगवा लिया है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। शहज़ादी कोई गम ना दे, अगर मसाइब को तसव्वुर कदे में लाएंगे, मंज़र को जहनों में लाएंगे तो बड़ा गिरिया करेंगे। अज़ादारो जनाब ज़ैनब ने वो कुर्ता लिया और एक बार खैमे के अंदर से सदा दी, ए हुसैन अब तुम भी जा रहे हो, अब कोई हमारा सहारा नहीं है, अब तुम भी छोड़ कर चले जाओगे, हुसैन हमसे मिले बगैर ना जाना। रिवायत के जुमले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बाहों में बाहें दोनों गर्दन में डाल दी इमाम हुसैन की, और रो रो कर कहती है हुसैन तुम्हारे बाद हमारा कौन सहारा है। उसके बाद वो कुर्ता इमाम हुसैन को दिया, इमाम हुसैन ने वो कुर्ता लिया। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा ए हुसैन ज़रा ये कुर्ता चाक तो करना, गिरेबान चाक करना। इमाम हुसैन ने गिरेबान को चाक किया। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, गले का बोसा लेने लगी। कहा बहन ज़ैनब ये क्या किया? कहा कि माँ का आखिरी वक्त था, माँ ने आखिरी वक्त में कहा था ए हुसैन मैं ना होंगी, ए ज़ैनब मैं ना होंगी। लेकिन जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए, अरे मेरी जानिब से मेरी नयाबत में हुसैन के गले का बोसा ले लेना, जहाँ मुसलमानों का खंजर चलने वाला है। बस अज़ादारो ये सुनना था। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब अपने बाजुओं से ज़रा रिदा तो हटाना। जैसे ही चादर को हटाया, इमाम हुसैन ने बढ़कर बाजुओं का बोसा लिया। कहा हुसैन ये क्या किया? का 21 रमज़ान बाबा का आखिरी वक्त था, बाबा ने अपने करीब बुलाकर मुझे कान में एक बात कही थी। सब भाई बहन मुझसे पूछा करते थे हुसैन क्या कहा? कहा ज़ैनब बाबा ने कहा था ए हुसैन मैं ना हूँगा, जब रुखसत आखिर के लिए जाओ तो ज़ैनब के बाजुओं का बोसा ले लेना, जिन बाजुओं में रस्सियाँ बंधने वाली है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम ज़हरा। बस अज़ादारो इमाम हुसैन खेमे के बाहर आते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। मैंने मसाइब मुख्तसर किए। एक मरतबा घोड़े को एड़ लगाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ता, बावफा जानवर है ना, आगे कदम नहीं बढ़ाता। इमाम हुसैन ने दोनों बाहें जुलजना की गर्दन में डाली और एक जुमला कहा, ए जुलजना क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? देख हुसैन का वादा है, ये आखिरी ज़हमत है और अधूरी ज़हमत है। हुसैन जाएगा, वापस पलट कर नहीं जाएगा। उस बावफा जानवर ने कदमों की तरफ इशारा किया। अब जो देखा, इमाम हुसैन ने एक 4 बरस की बच्ची है जुलजना के कदमों से लिपट कर कहती जाती है जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जाना, मुझे यतीम ना करना। बस अज़ादारो इमाम हुसैन जुलजना से उतरे, सकीना को गोद में लिया। कहा क्या बात है सकीना? कहा बाबा सब चले गए, आप भी छोड़कर चले जाएंगे। कहा सकीना हो सकता है तुम्हारे लिए पानी का कुछ इंतजाम हो सके। सकीना तड़प गई। कहा बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए बाबा, चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे बाबा, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा सकीना नाना से तिफली में जो वादा किया था वो पूरा करना है। कहा ठीक है बाबा हम नहीं रोकेंगे, लेकिन बाबा आखिरी बार अपने सीने पर सुला ले। अदादारो मंजर जरा जहन में लाना, आज का आखिरी रात है सकीना की, आखिरी बार सकीना सो रही है। रिवायत के जुमले, हुसैन तपती रेती पर लेट गए, सकीना को अपने सीने पर सुलाया है। कुछ देर गुजरी थी, बच्ची चौंक कर उठी और एक मरतबा कहा बाबा जान आप जाइए हम नहीं रोकेंगे। कहा सकीना क्या बात है, अब तक तो रोक रही थी। कहा बाबा ख्वाब में दादी ज़हरा आई थी और कह रही थी सकीना मैंने इतनी मेहनत से हुसैन को पाला है, चक्कियाँ पीस कर हुसैन को इसी वक्त के लिए पाला है, सकीना हुसैन को ना रोको जाने दो, बाबा जाइए हमने इजाज़त दी। बस अज़ादारो इमाम हुसैन रुखसत हुए। आखिरी जुमला जनाब सकीना ने उलमा कहते एक सवाल पूछ लिया, बाबा आप कहते हैं इस्लाम में बेटों का भी हक है बेटियों का भी हक है, बाबा अली अकबर आपके साथ रहेंगे, अली असगर आपके साथ रहेंगे, बाबा सकीना के हिस्से में क्या आया? उलमा कहते हैं इमाम हुसैन ने ज़मीन करबला से कुछ खाक उठाई, सकीना के बालों में डाल दी, गोया इशारा कर रहे हो ए सकीना आज के बाद तेरे हिस्से में यतीमी आई है, आज के बाद तेरे हिस्से में असीरी आई है, आज के बाद शिमर के तमाचे हैं, उमर साद के कोड़े हैं, आज के बाद यतीमी का सामना करना पड़ेगा। बस अज़ादारो इमाम हुसैन शहीद हुए, सकीना को यतीमी का एहसास हो गया। अज़ादारो कोई जालिम आगे बढ़ा, किसी ने सकीना के बालों में हाथ डाला, किसी ने सकीना को तमाचे मारे, किसी ने सकीना के गोशवारे छीन लिए। बच्ची ने मक्तल का रुक करके कहा बाबा मुझे यकीन हो गया आज मैं यतीमा हो गई। बस अज़ादारो आखिरी बात, जनाब सकीना खड़ी हुई थी, एक मरतबा हमीद
حامد ابن مسلم سے کہتی ہے حمید کیا مجھے نجف کا راستہ بتا سکتا ہے؟ کہا بچی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میرا دادا یتیموں کا بڑا خیال کیا کرتا تھا، میں اپنے دادا سے جا کر کہوں گی اے دادا میں بھی یتیم ہو چکی ہوں، آپ یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے، لیکن ذرا دیکھیے اس امت نے میرا کیا حال کیا ہے، میرے دامن میں آگ لگائی، مجھے تماچے مارے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک اس مجلس کا ثواب مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال فرما، ان کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک امام حسین علیہ السلام کی شفاعت انہیں نصیب فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما۔ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتح کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم و مغفور محمد رفیق رحمۃ اللہ، مرحوم سید عارف اور مرحوم علی مہدی خواجہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔